رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روزہ ڈھال ہے جس کے ذریعے سے بندہ جہنم کی آگ سے بچتا ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزے داروں کو ان کے روزے سے صرف بھوک ہی نصیب ہوتی ہے، اور بہت سے عبادت گزاروں کو ان کی راتوں کی عبادت سے صرف رات کا جاگنا ہی نصیب ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یا تو ریاکاری ہے یا وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، جیسے کسی کا حق دبانا، کسی پر ظلم کرنا، غیبت، چغلی، بہتان وغیرہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں، بلکہ روزہ فضول اور فحش باتوں کو چھوڑ دینا ہے، اور اگر کوئی تمہیں گالی دے یا تمہارے ساتھ جہالت سے پیش آئے تو کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ سحری کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا، سحری کرنا برکت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، لہٰذا اسے مت چھوڑا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر صلوات بھیجتے ہیں۔ فائدہ: اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب ہے رحمتیں نازل فرمانا، اور فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب ہے رحمت کی دعائیں کرنا۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا تو اس کے لیے روزے دار کے برابر اجر و ثواب ہے، اور روزے دار کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ چونکہ حدیث میں کوئی قید نہیں ہے، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ جن لوگوں کو افطار کرایا جائے وہ فقراء و مساکین میں سے ہی ہوں، بلکہ یہ ثواب کسی بھی روزے دار کو افطار کرانے سے حاصل ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں ایمان کی حالت میں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے راتوں کو قیام کیا تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے گئے۔